بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریئل ایچ ٹی نیوز 1 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا اپنا دوست شاہد شمس میمن۔ ناظرین، ہمارے پاس ایسا کپل ہے جو دونوں ڈاکٹرز ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے باہر سے ڈگری بھی حاصل کی ہے اور یہاں پر خدمت خلق بھی کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر توصیف احمد میمن صاحب، اس کے ساتھ ڈاکٹر سونیا مہتا بھی موجود ہے جو گائنیکالوجسٹ ہے اور زچگی کی ماہر بھی ہیں۔ جی بالکل، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ شروعات کریں گے ڈاکٹر توصیف صاحب سے جو فزیشین میں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر جو ہیپاٹائٹس ہوتی ہے یا بلڈ پریشر ہوتا ہے یا شوگر ہوتی ہے، یہ چیزیں جو ہے خطرناک بیماریاں ہیں، یہ کیا وجہ ہے، کیوں ہوتی ہیں بیماریاں؟ شاہ صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ اور ریئل نیوز ایچ1 کا شکریہ جنہوں نے آج بہت امپورٹنٹ سیشن میں ہمیں یہاں پہ بلایا ہے اور مدعو کیا ہے۔ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے ہمارا لائف اسٹائل، جس میں ہماری ڈائٹ آ جاتی ہے اور ایکسرسائز آ جاتی ہے۔ ہمیں جو ہے کن چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے تاکہ ہم شوگر اور بلڈ پریشر سے بچ سکیں؟ سب سے زیادہ ہے سالٹ یا نمک کی مقدار جو ہے وہ 5 گرام سے کم لینی چاہیے۔ شوگر کا جو ہے اس کی جگہ پہ ہم جس کو گڑ کہتے ہیں وہ اگر ہم استعمال کریں تو دیٹ وڈ بی بیٹر فار اس، فار آور ہیلتھ۔ اور اس کی جیسے ہم نان باہر کھا رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے موٹاپے کا سبب بنتے ہوتے ہیں، تو ان کو ہمیں کٹ کرنا پڑے گا ہماری ڈائٹ سے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے سفید چاول جو کہ بہت زیادہ کنزیوم ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اگر ہم اس کو بھی ہم اپنی ڈائٹ سے کٹ کریں گے تو اس سے بھی بہت زیادہ افاقہ ہوگا۔ بلڈ پریشر میں کا جو مین بلڈ پریشر شوگر کا جو مین رسک فیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے ہمارا موٹاپا۔ اگر اس پہ ہم کنٹرول پا گئے تو انشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان بیماریوں پہ کنٹرول آ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب بالکل یہ وقتی باتیں ہیں۔ زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر بلڈ پریشر ہوتا رہتا ہے، تو ہوتے تو نارمل ہی ہیں، مگر جب وہ چیک اپ کرواتے ہیں تو 160 سے بھی اوپر جاتا ہوا نظر آتا ہے بلڈ پریشر۔ آخر یہ جو چیز ہے وجہ کیا ہے کہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے؟ شاید صاحب بہت اچھا کوشچن آپ کا، کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو بلڈ پریشر ہے اور وہ بس جب چیک کرواتے ہوتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ بلڈ پریشر جو ہے وہ 160 سے اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ اور جب ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے گولی کھانی ہے تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، میں تو بالکل فٹ اور اوکے بیٹھا ہوا ہوں، تو میں کیوں جو ہے وہ گولی لوں یا اپنا لائف اسٹائل چینج کروں؟ بلڈ پریشر کو ہم کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ سائلنٹ کلر ہے، مطلب آپ کو وہ مار بھی دے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بلڈ پریشر کی علامات کوئی نہیں ہوتی، اور جب ڈائگنوز ہی وہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایکسیڈنٹلی جو ہے وہ پیشنٹ کا چیک کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ بلڈ پریشر بڑا ہوتا ہے۔ یہ سب سے اس کی مین وجہ ہے فیملی ہسٹری، ساتھ میں جو ہے وہ موٹاپا جس کی میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ موٹاپا جو ہے سب کا رسک فیکٹر ہے۔ سیڈنٹری لائف اسٹائل، یہ جو ہے بلڈ پریشر بھی ریورسیبل ہے اگر آپ اپنی ڈائٹ کو اچھا کرتے ہیں، جیسے نمک کا استعمال کم کرنا 5 گرام سے کم دن میں۔ لیکن ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ کڑھائی ہو یا پیزا ہو یا کوئی بھی آپ اگر ڈائٹ لیتے ہوتے ہیں اس میں نمک کا مقدار کتنا ہوتا ہے، اور ہم بغیر سوچے سمجھے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم کسی کو ڈائگنوز بھی کرتے ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ عموماً میل پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے کہ کسی کو ایک دفعہ ڈائگنوز ہو گیا یا کسی کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہو گیا تو ہم نے اس کو دوائی پہ لے آئے۔ اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو دوائی پہ لے آتے ہوتے ہو تو اس کو پھر لائف ٹائم کھانی ہوتی ہے۔ ہونا ایسے چاہیے کہ ہم ان کو 3 مہینے تک ٹرائل دیتے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، اپنا وزن کم کرنا ہے، نمک سے پرہیز کرنی ہے، اپنا لائف اسٹائل بہتر کرنا ہے، تو اس سے اگر یہ ریورس ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتا پھر ہم کسی میڈیسن پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی میں کہوں گا کہ ہماری سوسائٹی میں لیک آف اویئرنیس ہے اس چیز کی۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب ہمیں سر میں درد ہے، اور پھر وہ بی پی چیک کریں ہمارے سر میں درد ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر سر میں درد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بی پی بڑھا ہوا ہے۔ اصل میں ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ بلڈ پریشر اگر آپ کا بڑھتا ہے پھر بھی سر میں درد ہو سکتا ہے، اور سر میں درد کی وجہ سے بھی بی پی ہو سکتا ہے، دونوں آپس میں انٹر ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ اپنا بر وقت چیک اپ کروایا کریں ہر کسی اچھے ڈاکٹر سے، تاکہ آپ کو کسی کمپلیکیشن سے آپ بچ سکیں۔ جی بالکل، ڈاکٹر سونیا مہتاب ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں، جو بہترین گائنیکالوجسٹ ہیں اور بہترین ڈاکٹر بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو عورتیں ہوتی ہیں جو انیشیل اسٹیج ہوتا ہے وہ کس سے کنفرم ہو کہ وہ حاملہ ہو چکی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شاہد صاحب میں آپ کا اور آپ کے چینل کو تھینک یو کہنا چاہوں گی جس نے مجھے اس پروگرام میں ویلکم کیا. آپ کا کویشچن بہت اچھا ہے اور اس سے کافی لوگوں کو اویئرنیس بھی ملے گی. اور میں کہنا یہ چاہوں گی کہ جیسے گاؤں گوٹھوں میں عورتیں ہوتی ہیں ان کو پتہ نہیں لگتا کہ وہ حاملہ ہیں, تو کنفرم 3 طریقوں سے کیا جاتا ہے. ایک تو ہم ایک یورین ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہم ایک یہ ان کو اویئر کرتے ہیں کہ جو گھر میں کوئی ڈبی مل جائے تو اس میں یورین کر کے اور اس میں اسٹرپ ڈال دی جائے اور ان کو یہ بتا دیا جائے کہ اگر اس میں 1 لکیر آتی ہے تو وہ نیگیٹو ہے اور اگر 2 لکیر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پازیٹیو ہے. لیکن پھر بھی یہ ٹیسٹ اتنی ریلائبل نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہوتا ہے کنفرم کرنے کا وہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹا HCG کہتے ہیں. یہ ایک ٹیسٹ ہے جو بلڈ سے ہوتا ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ پریگننٹ ہے یا نہیں. تیسرا جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے الٹرا ساؤنڈ, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بالکل ہر عورت کو کرنا چاہیے. اگر وہاں پر فیسلٹی نہیں ہے تو کسی ٹرشری ہاسپٹل میں کہیں باہر جا کے لیکن کرنا بہت ضروری ہے. اس سے آپ کو 3 چیزیں پتہ لگے گی. ایک چیز یہ پتہ لگے گی کہ واقعی پریگننسی تو ہے جو آپ کو اسٹرپ سے یا بیٹا HCG سے پتہ لگ گئی, لیکن وہ الٹرا ساؤنڈ میں آپ کو یہ بتائے گی کہ یہ واقعی بچے دانی میں ہے یا وہ کسی ٹیوب میں ہے یا وہ کوئی انگوروں کا گچھا ہے. تو ان باتوں کا پتہ لگنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرانا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل اچھی باتیں آپ نے شیئر کی ہیں. یہ ضرور جاننا چاہیں گے جو حاملہ عورتیں ہیں ان میں زیادہ تر بلڈ پریشر ہوتا ہے, شوگر ہوتی ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں وہ کتنے وقفے کے بعد جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے, شوگر ٹیسٹ کروانا چاہیے, یہ ضرور بتائیے گا ہمیں. جی, الٹرا ساؤنڈ جو ہم کرا رہے ہوتے ہیں ایک تو ہم شروع میں کرا رہے ہوتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کنفرم ہوتی ہے, پریگننسی کنفرم ہوتی ہے. جو دوسرا ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم 10ویں ہفتے پہ کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں ایک تو بچے کی گردن کی موٹائی کا پتہ چلتا ہے اور دوسرا اگر پہلے الٹرا ساؤنڈ میں دھڑکن نہیں آتی تو دھڑکن کا پتہ چلتا ہے. کافی ایسے کپلس ہوتے ہیں جن میں بہت دیر سے شادیاں ہوتی ہیں, 30-35 سال کے بعد ہوتی ہیں, تو ان میں جینیٹک ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں جن کو ہم ڈاؤن سنڈروم کہتے ہیں. تو ان میں یہ چانسز ہوتا ہے کہ جو ان کے جینس ہیں ان کی وجہ سے بچے میں بھی ڈاؤن سنڈروم بیبی ان کو ہو سکتا ہے, اور یہ زیادہ بڑی ہوئی عمر کے کپلس میں ایسا ہوتا ہے. تو ان کو اسکرین کرنے کے لیے ہم یہ 10ویں ہفتے پہ جو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اس میں ایک تو ہمیں نمبر 1 موٹاپا, گردن کی موٹائی کا پتہ چلتا ہے یعنی ڈاؤن سنڈروم کو اسکرین کرتے ہیں, اور دوسرا ہمیں فیٹل ہارٹ ساؤنڈس یعنی کہ بچے کی دھڑکن کا پتہ چلتا ہے. جو اس کے بعد ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں وہ 20ویں ہفتے پہ کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ بچے میں کوئی نقص تو نہیں ہے. کافی ایسی مائیں ہوتی ہیں جو گاؤں گوٹھوں میں رہتی ہیں اور ان کے وہ اینڈ میں جا کے الٹرا ساؤنڈ کرا رہی ہوتی ہیں اور ان کے بچے اب نارمل ہوتے ہیں. ان میں لیک آف اویئرنیس یہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کب الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہیے. اگر ان کی ارلی اسٹیج میں الٹرا ساؤنڈ کیا جائے تو یہ ایسے اب نارمل بچوں سے بھی بچ سکتی ہیں. اچھا, اس کے بعد آپ کا بہت اچھا سوال تھا کہ شوگر اور بلڈ پریشر کب چیک کروایا جائے. بلڈ پریشر تو جب عورت آئے گی ڈاکٹر کے پاس چیک کرانے کے لیے, جو اگر پہلی دفعہ حاملہ ہوئی ہے تو تقریباً 10 سے 11 مرتبہ اس کو آنا ہوتا ہے اور دکھانا ہوتا ہے, وزٹس ہوتی ہیں اس کی. اور اگر 1 سے زیادہ اس کو بچے ہو گئے ہیں جس کو ہم ملٹی گریویڈا کہتے ہیں تو ان میں تقریباً 8 سے 9 دفعہ ڈاکٹر کے پاس ان کو آنا ہوتا ہے. اور جب وہ آئے گی تب تک ان کو اسکرین کیا جائے گا, ان کا بلڈ پریشر ہر وزٹ پہ چیک کیا جائے گا. اب آ جاتے ہیں ہم شوگر کی طرف. کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن میں رسک فیکٹرز ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ان کی پہلی جو پریگنینسی ہوتی ہے ان میں ان کو شوگر ہوئی ہوتی ہے جن کو ہم GDM گیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں, یا ان کا جو پہلا بچہ ہوتا ہے وہ کافی صحت مند پیدا ہوتا ہے جیسے کہ 4.5 kg کا پیدا ہوتا ہے, یا ان میں فیملی ہسٹری ہوتی ہے. فار ایگزامپل مدر فادر ان کا ڈائبٹک ہے. تو ایسے مریضوں میں ہم جیسے ہی کنفرم ہوتی ہے 6 سے 7 ویکس پہ ہم OGTT کرا دیتے ہیں. لیکن ایسی عورتیں ہیں جن میں یہ رسک فیکٹرز نہیں ہیں تو ان میں ہم 24 سے 28 ویکس پر یہ OGTT کرا رہے ہوتے ہیں. اب آ جاتے ہیں OGTT بھی میں آپ کو تھوڑا سا آگاہ کر دوں کہ OGTT از اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ.
اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اوور نائٹ پیشنٹ کو فاسٹنگ میں رکھتے ہیں اور پھر لیبارٹری میں اس کو بلا کے ایک تو فاسٹنگ چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد گلوکوز کا گلاس پلاتے ہیں وچ از ایکچولی 75 گرامس، اس میں ہم گلوکوز ڈال کے وہ پلا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر 1 گھنٹے کے بعد شوگر چیک کرتے ہیں. اب آپ کو نارمل ویلیوز بھی پتہ ہونی چاہیے کہ وہ جی ڈی ٹی کے نارمل ویلیوز کیا ہیں. جو نارمل ویلیوز فاسٹنگ کی ہے وہ 95 گرامس پر ڈیسی لیٹر ہونی چاہیے اور ایک گلاس جو ہم گلوکوز کا دے رہے ہیں اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد جو شوگر آتی ہے وہ 140 گرامس پر ڈیسی لیٹر ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے جو مفید باتیں بتائی ہیں بالکل ہماری ویورز جو ہے اس سے مستفید ہو رہی ہے. ہمیں ضروری یہ بتائیے گا کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں جیسے گاؤں گوٹھوں میں سہولیات کی کمی ہے، وہاں پہ جو حاملہ عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو اور بچے کو جو ہے وہ کیسے مینٹین کرے اور کیسے صحت مند رہ سکتی ہیں، تو یہ احتیاطی تدابیر ہمیں لاسٹ میں ضرور بتائیے گا. اچھا، سب سے پہلے تو جیسے ہی پریگننسی کنفرم ہوتی ہے تو اس کو حاملہ عورت کو یہ چاہیے کہ وہ فولک ایسڈ کا استعمال کرے، 3 مہینوں کے لیے استعمال کرے. 3 مہینوں کے بعد آئرن کی ٹیبلٹس اسٹارٹ کریں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پھل، سبزیاں، فروٹس کا استعمال کریں کیونکہ اگر ماں صحت مند رہے گی تو بچہ بھی صحت مند رہے گا. تو جیسے کہ پریگننسی ایک ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں ڈبل ہو جاتی ہے، جو ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے وہ بچے کی وجہ سے وہ ڈبل ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے اس کو ریگولر چیک اپ کرانا چاہیے، دودھ پینا چاہیے اور وزن بھی نہ اٹھانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے جو ہے مفید باتیں بتائی ہیں ہمیں. یہ ڈائبٹیز جو ہے ہر دوسرے بندے کو ہوتی ہیں، یہ علامات کیا ہیں جو ہمیں پتہ چلے کہ اس بندے کو بھی جو ہے ڈائبٹیز ہو گئی ہے، یہ ضرور بتائیے گا. جی شاہ صاحب، بڑا اچھا سوال آپ کا. جو شوگر کی سب سے زیادہ جو علامات ہوتی ہیں اس میں ہے وزن کا کم ہونا، زیادہ آپ کو پیاس لگنا، زیادہ بھوک لگنا، زیادہ پیشاب آنا، اور جیسے میں نے پہلے بتایا وزن کا کم ہونا. اور اگر کسی کو چوٹ لگتی ہے اور وہ اپنے نارمل ٹائم پہ وہ نہیں اس کو ہیل ہو رہی ہوتی تو اس کو پھر بھی ہمیں شک پڑتا ہوتا ہے کہ اس کو شوگر ہے. نارملی اگر کسی کو شوگر نہیں ہے، علامات نہیں ہے، تو 45 سال کی عمر میں جو ہے ان کو اپنی فاسٹنگ بلڈ شوگر چیک کروانی چاہیے. اگر کسی کو موٹاپا ہے یا فیملی میں ہے تو وہ 30 سے 35 سال کی عمر میں بھی وہ اپنی شوگر چیک کروا سکتا ہے، جس کو ہم FPS فاسٹنگ بلڈ شوگر کہتے ہوتے ہیں، یا رینڈم بلڈ شوگر، مطلب یہاں کھانے کے بعد. تو وہ اگر 200 سے زیادہ، اگر کھانے کے بعد والی جو 200 سے زیادہ آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہاں جی پیشنٹ جو ہے وہ اس کو ڈائبٹیز ہے. اور اگر فاسٹنگ میں وہ کروا رہا ہے اور اس کو 126 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر آتی ہے تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں جی یہ پیشنٹ بھی جو ہے وہ اس کو شوگر ہو چکی ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت مفید باتیں بتائیں، بہت اچھی باتیں بتائیں. عوام کو بالکل یہ باتیں جو ہے وہ اپنے سوچ میں رکھنی چاہیے، ان کے لیے مفید ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے ڈاکٹر توصیف میمن اور ڈاکٹر سونیا مہتاب، جنہوں نے ہمیں بہت ساری اچھی چیزیں بتائی ہیں، ہمیں احتیاطی تدابیر سے بھی آگاہ کیا ہے. ہمیں جو ہے ہیلتھ شو میں دیجیے گا اجازت. ہم انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے محلے والوں کا کیجیے گا خیال اور ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.